السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے اور ربیع الثانی 1441 ہجری کی 15 جبکہ دسمبر 2019 عیسوی کی 13 تاریخ، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات مبارکات آج ہم پڑھ رہے ہیں، 53ویں اور 54ویں۔ تذکرہ وہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ فرعون، اس کے حواری اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے، جو ان کا حال ہوا تھا، جو ان کا حشر ہوا تھا، اسے یاد رکھو۔ اب یہ بات بیان فرمانے کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ذالک، یہ اس لیے بأن اللہ کے بلا شبہ اللہ رب العزت لم یکن مغیرن، تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، نعمتاً، اپنی نعمت کو، انعمہا، جو اللہ نے انعام کی، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ تبدیل نہ کر دیں، ما بانفسہم، اپنی حالت کو خود، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، فرعونیوں کی طرح، والذین من قبلہم، جو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات مبارکات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں تو جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جس طرح کے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات مبارکات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 53ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ رب کائنات کا عدل اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ رب کائنات جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ جس طرح کہ سورۃ الرعد کی 11ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ 54ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رب کائنات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون، اس کے حواری اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ رب کائنات نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، اور جو نعمتیں باغات کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، کھیتی باڑی کی شکل میں، خزانوں کی شکل میں، دنیا میں عزت کی شکل میں ان کو دی تھی، رب کائنات نے ان کو چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کر رہے تھے، وہ ظالم اپنی جانوں پر بذات خود ظلم کر رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں
جو کچھ بیان ہوا ان دونوں آیات مبارکات کے حوالے سے وہ اتنا ہی تھا۔ اب آتے ہیں دیگر کتب تفاسیر کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو اہل علم نے یہاں پر بیان فرمائی ہے اس کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان جو کہ خاص طور پر تقدیر پر ضرورت سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، میرے لفظوں پر غور کیجیے گا کہ وہ مسلمان جو دنیا کا ہر معاملہ تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر خود بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ذرا ان الفاظ پر خصوصی طور پر توجہ فرمائیں کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے انسان کو اختیار دے دیا، اور اختیار یہ دیا کہ تمہارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، جون سا مرضی راستہ اختیار کر لو، یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے منتخب کرے کس راستے پر اس نے چلنا ہے۔ یہ بات رب کائنات 53ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن میں ایک اور جگہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم انہیں ضرور ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بات تو ایک مخصوص گروہ کی ہو رہی ہے کہ قریش تھے، نبی علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو حق کی طرف دعوت دی، دعوت کو قبول کرنے کے بجائے جھٹلایا، مکہ سے نکال دیا، جنگ کی سزائیں دیں، طرح طرح کی تکالیف دیں۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال تھے۔ اب ان کے ان برے اعمال کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی کہ رب کائنات نے انہیں غزوہ بدر میں ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا، تو یہ ان کے اپنے اعمال تھے۔ اور اس آیت کا تعلق موجودہ حالات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں سمندروں میں جو فساد بپا ہے، جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، اس میں انسان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو اس کے اعمال کی سزا آخرت میں تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیتے ہیں۔ 54ویں آیت مبارکہ کے بارے میں اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اہل مکہ کا طور طریقہ وہی ہے جو فرعون اس کے حواریوں کا تھا اور اس سے پہلے لوگوں کا تھا، جس طرح قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو ان ظالموں نے شعور ہونے کے باوجود راستہ کون سا اختیار کیا؟ تکذیب کا۔ ایک ہے انسان حق کو قبول نہ کرے لیکن خاموش بیٹھا رہے، جرم یہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے کی بجائے الٹا اس کی مخالفت کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس مفہوم کی آیت پہلے گزری ہے، ابھی گزری ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اہل علم نے اس کی کچھ وجوہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دوسری آیت پہلی آیت مبارکہ کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں صرف گرفت کا ذکر ہے، جبکہ یہاں پر باقاعدہ
فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت مبارکہ میں صرف انکار کا تذکرہ ہے، یہاں پر جھٹلانے کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان ظالموں نے صرف انکار کیا تھا، جہاں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تمرد، سرکشی اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔ اور تیسری بڑی وجہ جو اہل علم نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ قرآن کا ایک حرف بھی زائد نہیں ہے۔ دوسری آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ کی باقاعدہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو جھٹلایا اس کا انجام خوفناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔